نماز عشاء سکر شہر کے اندر مرکزی اشاعت توحید و سنہ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان سالانہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری حسن مامود صاحب اور کوٹ اتو سے آئے ہوئے جناب حضرت مولانا محمد صدیق خان لغاری صاحب اور خصوصی خطاب ہوگا جانشین امام انقلاب امیر مرکزی علامہ کلیم اللہ خان صاحب ملتانی کا۔ آپ تمام احباب کو اس پروگرام کے اندر خصوصی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے کہ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی ساتھ لے کر آئیں اور ان کو بھی ہماری طرف سے دعوت دیجیے گا۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے دلوں کو منور کیا جائے گا، اور 2 اکتوبر سن 2024 کو کبھی بھی نہ بھولیے۔ اب بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں مفصل خطاب فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب جانشین امام انقلاب علامہ خان کلیم اللہ خان صاحب ملتانی کے رفیق سفر بھی سمجھ لیجئے، اور ہماری جماعت مرکزی اشاعت توحید و سنہ کے پنجاب کے امیر بھی ہیں، فاضل نوجوان خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری سلام اللہ خان بلوچ صاحب قید آباد سے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نصلي ونسلم على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صدر احترام معزز مکرم سامعین حضرات، مرکزی اشاعت توحید و سنہ تلاگنگ شہر زیر اہتمام یہ سالانہ سید البشر کانفرنس کا انعقاد اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس نو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے۔ مرکزی اشاعت توحید و سنہ دے کئی علماء کرام خطبہ عظام تمہارے سامنے اپنا معافی ضمیر کا اظہار فرما چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قائلین بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں کا بھی مفصل محقق مدلل خطاب اسی میری جماعت دے مناظر فاضل مدینہ یونیورسٹی حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ فاروقی صاحب اور امیر مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کل پاکستان حضرت مولانا علامہ خان کلیم اللہ خان صاحب ملتانی دامت فیضہم۔ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ مفتی صاحب تشریف لے کے آئے تو انشاءاللہ انہوں کا ہی خطاب شروع کرایا جائے۔ میں صرف اپنی حاضری اس کانفرنس کے اندر اس واسطے ضروری سمجھدا کہ ساری جماعت دے بہت بڑے سرمایہ، ساری جماعت دی بہت بڑی شخصیت جناب حاجی ذاکر صاحب، اللہ تبارک و تعالی انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ انہوں دی ایک محبت شفقت اسالے نال اس وجہ تو حاضری ضروری سمجھی ویندی ہے۔ مختصر عرض کرنا ہے، اس کے بعد علماء اکرام خطاب فرمائے سن۔ کانفرنس کا عنوان
سیرت سید البشر کانفرنس انسان دی زندگی دے اندر دو چیزاں شامل ہوندیاں ضروری ہوندیاں، ایک نو صورت آکھیا ویندا ہے، ایک نو سیرت آکھیا ویندا ہے۔ صورت جسم دے حوالے نال، سیرت کردار دے حوالے نال۔ میں جس وقت اپنی ناقص عقل نو استعمال کیتا، میں نظر دوڑائی اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مقدسہ تے، میں اپنے محبوب پیغمبر دی صورت کا مطالعہ کیتا، اپنے محبوب پیغمبر دی صورت دے حوالے نال جس وقت نظر دوڑائی، مینوں دنیا تے کوئی مخالف نظر نہیں آیا، میرے محبوب دی صورت دا کوئی دشمن مینوں نظر نہیں آیا، میرے محبوب پیغمبر دی صورت دے اوتے انگلی اٹھاون والا کوئی نظر نہیں آیا۔ حتیٰ کہ اگر میں مکہ دے رئیس المنافقین یا مکہ دے سرداراں سارے نو ویکھیا، ابو جہل نو ویکھیا، ابو طالب، عتبہ، شیبہ سارے تے نظر دوڑائی، ہر دی زبان دے وچوں ہکو جملہ سنیا، ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، اسا محمد دے نال دا سونا اج تک نہیں ویکھیا، اسا محمد دے نال دا حسین اج تک نہیں ویکھیا۔ میں جس وقت میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی طیبہ تو لے کے اج تک آون والے ایک ایک انسان دی زندگی نو ویکھیا، مینوں اپنے محبوب پیغمبر دی صورت دا کوئی مخالف نظر نہیں آیا، کسے میرے پیغمبر دے اکھ تے انگلی نہیں اٹھائی، کسے میرے پیغمبر دے نک تے انگلی نہیں اٹھائی، کسے میرے پیغمبر دے چہرے تے تانو تشریح نہیں کیتا، کسے میرے پیغمبر دے زلفاں دا انکار نہیں کیتا، کسے میرے پیغمبر دے گفتار رفتار دے تے اپنی قلم نہیں چلائی، کوئی میرے پیغمبر دا دشمن مینوں نظر نہیں آیا۔ صورت دے اعتبار نال ابو جہل بھی آکھیا محمد سونا، عتبہ بھی آکھیا محمد سونا، شیبہ بھی آکھیا محمد سونا، ابو لہب بھی آکھیا محمد سونا، سارے آکھیا محمد سونا۔ اج دے بر صغیر دی سرزمین دے اوتے بریلوی بھی آکھیا محمد سونا، دیوبندی بھی آکھیا محمد سونا، غیر مقلد بھی آکھیا محمد سونا۔ میرے محمد کریم دی صورت دا کوئی منکر نظر نہیں آیا، میرے پیغمبر دی صورت تانو تشریح کرنے والا نظر نہیں آیا۔ اور جتنا بھی میرے پیغمبر دا دشمن جس انداز نال بھی آوے، جس ویلے میرے پیغمبر دے سامنے آیا، میرے پیغمبر دے حسن دی تعریف کی تھی، میرے پیغمبر دے حسن دے تے قلم چلائی، آواز ماری، محمد دے نال دا سونا دنیا تے سانو نظر نہیں آ سکدا، میرے پیغمبر دی صورت دا دشمن موجود نہیں۔ آسر اندازہ کر انسان دی زندگی دا دوسرا پہلو سیرت ہوندی ہے۔ جس وقت میں اپنے پیغمبر دی سیرت کا مطالعہ کیتا، میں اپنے پیغمبر دے کردار کا مطالعہ کیتا، اپنے پیغمبر نو سیرت دے اعتبار نال دیکھیا، اور میرے دشمن دی جماعت نظر آئی، اور میرے پیغمبر دا ہر پاسوں مخالف نظر آیا، میرے پیغمبر دے دشمن کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل بھی آکھیا میں محمد دی سیرت تے انگلی چلاونی ہے، عتبہ بھی میرے پیغمبر تے بول کے آکھن لگا اور محمد تو تا چھوٹا ہے نعوذ باللہ، اور شیبہ بول کے آکھن لگا اور محمد تو تا نعوذ باللہ شرارتی ہے، اور میرے پیغمبر دی سیرت منکر، میرے پیغمبر دی سیرت کا دشمن، میرے پیغمبر دی سیرت کا مخالف اصل تو نظر آیا، آج تک نظر آ رہی ہے۔ اور میں پہلے دی گل نہیں کرتا، پہلے چلے گئے اپنے اپنے انجام کے اندر، آج کے دور کے اندر اپنے نظر میں دڑا، آج کے دور کے اندر میرے پیغمبر دی سیرت کے دشمن موجود ہی نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیڑا بنتا ہے، اور جڑا میرے پیغمبر دی سیرت کا دشمن ہے، اور جڑا میرے پیغمبر دی سیرت کو نہیں منتا، اور جڑا میرے پیغمبر دی سیرت کو انگلی اٹھاتا ہے، آسرا تصور کر میرے پیغمبر دی صورت کا دشمن، اور یہ ساری دنیا مان رہی ہے کہ پیغمبر دی صورت کا دشمن کوئی نہیں، لیکن پیغمبر دی سیرت کا دشمن ہر چوک میں نظر آ رہی ہے، پیغمبر دی سیرت کا دشمن ہر بازار کے اندر نظر آ رہی ہے، اور پیغمبر دی سیرت کا دشمن ہر گھر کے اندر نظر آ رہی ہے، اور نہ اسلام کا ہندی کلمہ نبی کا پڑھ رہی ہے، دعویٰ محبت کا کر رہی ہے، دعویٰ عشق کا کر رہی ہے، لیکن میرے پیغمبر دی سیرت کا دشمنی کر رہی ہے، میرے پیغمبر دی سیرت کی مخالفت کر رہی ہے۔ آج میرے سے سوال کر اور مولانا تو کس
اس انداز نال گل کرے اے پیغمبر دی سیرت دا دشمن کیڑا ہو سکدا ہے آسر تصور کر او میرے پیغمبر دی سیرت شروع ہو گئی ہے جس وقت میرے پیغمبر نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کی صدا میں بلند کیتا میرے پیغمبر دی سیرت دے دشمن سارے سامنے آ گئے اور میرے پیغمبر دی سیرت دے دشمن ابو جہل سامنے آیا اس گل کا اعلان کیتا اے محمد کو جھوٹ ہے میں تینوں نہیں منتا ابو جہل کی ضروریت چل دی ہے آج پاکستان کی دھرتی تے ایسی جماعت میں فرقہ پیدا ہو گیا لیکن اس گل کا اعلان کیتا اصل محمد کی سیرت کو نہیں منتے محمد کی سیرت اعلان کر دیے کوئی مشکل کشا ہے وہ حضرت علی مشکل کشا ہے محمد کی سیرت اعلان کر دیے کوئی حاجت روا دے آج تک مسلمان اعلان کر دے فلانا حاجت روا ہے محمد کی سیرت اعلان کر دیا اور کوئی دادا دے نانا دے بابا نہیں دیا آج تک مسلمان کلمہ پڑھ کے اس گل کا دعویٰ کر دے فلانا نہیں داتا فلانا نہیں میرا میرے پیغمبر کی سیرت کا دشمن آج چوک چوراہے تے نظر آ رہی نہیں آزرہ میں نے کھول کے دسا پہرا نے میرے اوپر دبن اور تیرے اس قلوب تعالیٰ کا شہر کے اندر ہر چوک دیتے ہر چوراہے دیتے وہ سگے سجا دیتے گئے ہر چوک تے رہ دیتے اور میلاد ہوا دینا اس انداز اور آواز بلند کر دیتی گئی کہ نبی دی ولادت اسا منا رہے ہیں اسا واہ دن جشن منا رہے میں سوال کیتا میرے پیغمبر کی سیرت کے اندر 63 مرتبہ ربیع الاول کا دن آیا ذرا میں نے ثابت کر کے رکھا میرے پیغمبر کی سیرت مقدس 63 سالہ دن کے اندر ایک ربیع الاول ایسا آیا ہوئے اور جس ربیع الاول کے باہر ربیع الاول میں میرے محبوب نے اس دن کو جشن کے طور پہ منایا ہوئے نہیں ثابت کر سکتا یہ میرے پیغمبر کی سیرت کا دشمن ہوا اگر میرے پیغمبر کا آقا نہیں بنوں گا میرے پیغمبر کا حکم نہیں بنوں گا اور میرے پیغمبر کے احکامات پہ نہیں چلتا تمہیں لفظ کے اندر میرے محبوب پیغمبر کا سب تو بڑا دشمن میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کے دشمن آج موجود ہیں سورت دشمن نہیں جس انداز میں سورت بیان کرو ہر بندہ خوش ہو سی ہر بندہ اسی جناب واقعی حق ادا کر دیتا جناب نبی پاک کی تعریف دا میں آخدا ہاں میرے محبوب پیغمبر کی سورت دے نال دی اج تک کسی دی سورت نہیں نہ کوئی آ سکتا ہے میرے محبوب دی سورت بے مثال ہے ہر انداز نال میرا محبوب سونا ہر انداز نال لیکن میرے محبوب دی سیرت دی مخالفت کرنا انہیں سمجھو جڑا میرے محبوب دی سیرت دا مخالف ہے میرے محبوب دی سورت کو جتنا من کہنے مجھے سورت نو منن دا کوئی فائدہ نہیں ابو لہب منیا اس کا کہ محمد تیری سورت سونی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے خاندان میں جو ہر انداز نال سونا ہے لیکن تیری گل اسا نہیں مننی تیری گل جو تے اسا نہیں آونا ذرا اندازہ کر میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی سیرت کا آغاز کیتا سیرت کا آغاز اس دن ہویا جس وقت رب نے قرآن مقدس میرے محبوب کے اوپر نازل فرمایا میرے محبوب نے پہلے دن اعلان کر کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ اے میری برادری تو سمینو سچا بھی منیندے ہو سونا بھی منیندے ہو پیارا بھی منیندے ہو تو سب میرے ہوتے ہر انداز نال اپنی محبت اچھا بن کر رہے ہو لیکن میں تارے سامنے اس گل کا اعلان کرے مینو اگر تسا سونا مننا ہے تو میری سونی گل تو تیری اعلان تے ایمان کھن کے آونو اس ویلے آکھن کہ محمد تیری کیڑی گل ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ میری سیرت آواز ہونگا ہے جو میں تنو آگدا جو رب کا دروازہ چھوڑ کے ہو کسے دروازے دے نہیں بننا آدھر اندازہ کر توجہ میری طرف رکھ میرے پیغمبر کی سیرت آغاز اس ویلے اس گل تو ہویا ہی ہن ذرا تصور کر ابو جہل کر بھی جانتا تھا تو جو میری طرف رکھ مولوی یہ صاحب ہیں ابو جہل کا توجہ اپنے انداز میں عربی جاندا ہے اس نو پتہ ہے جو کہ میں آگے تے کیڑی گل پئی ہوندی ہے لیکن اج دا مسلمان
عربی نہیں بھی جاندا کلمہ بھی پڑھدا ہے تاں میرے پیغمبر دی سیرت دا انکار کردا ہے آدر قرآن دا مطالعہ کریندا وانی تے قرآن تے رچھانا لیندا ہے کہ میرے پیغمبر دی سیرت نو منن والا کیڑا ہے میرے پیغمبر دی سیرت نو منن والا کیڑا ہے اللہ کریم فرما دے میرے پیغمبر دی سیرت دا آغاز اس گل کو ہویا ہی میرا پیغمبر جس ویلے تیرے سامنے اعلان پہ کریندا قرآن پڑھ کے لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض دنیا کے اندر غیب جاننے والا کوئی نہیں دنیا کے اندر غیب کا علم رکھنے والا ہی تو اللہ ہے اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر اپنے محبوب کو ذرا کھول کے فرمایا میرا سارا محبوب ذرا اعلان کرے نہ دے سامنے وَإِنَّهُ مَقَاتِلُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اے میرا سونا پیغمبر انہاں دے سامنے اعلان کر وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا غیب کی چابیاں نو جانن والا کوئی نہیں غیب جاننا تمام دور دی گل ہے بندے نو جاننا تمام دور دی گل ہے بندے نو جانن دی چابیاں نہیں میں کسے نو علم نہیں دیتا اللہ کریم فرمانے نے میرے پیغمبر دی سیرت کا غازی تھم دا بولونگائی میرا پیغمبر اپنی لانا سیرت بیان کر رہا ہے کہ آج کے دور دے اندر ہمیں کوئی دوبندی سجاوے ہمیں کوئی بریلوی سجاوے ہمیں انہیں آپ مقدر دے حدیث سجاوے میرا پیغمبر دی سیرت کا بن کے خودی ساتھ وقتی علامت آوری ہے ایسا بڑے جناب فلانا بھی عالم الغیب فلانا بھی جناب پتے بھی جو جانا تے سونا دیتا قدر کھڑائے اللہ کریم فرما دینا میرے پیغمبر دی سیرت کا غازی تھا ہو گئی میرا میرے پیغمبر نال پیار کرنا ہے اور میرے پیغمبر دی سورت کو بھی منندہ میرے پیغمبر دی سیرت کو بھی منندہ میرے پیغمبر دی سورت جسمانی اعتبار نال اللہ کریم فرما دینا اپنے پیغمبر نال انداز نال آگا بڑھائے میرے پیغمبر دی سورت کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا میرے پیغمبر دی سیرت کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا آیا ذرا اندازہ کر میں اجازت دنیا تیرے کو مجھے بنا دے اسلام تشریف فرما چکے ہیں نہیں اللہ کریم فرما دے میرے پیغمبر دی سیرت میں من کے جا میرے پیغمبر دی سیرت اعتبار پیدا کر میرے پیغمبر دی سیرت نال پیار پیدا کر میرے پیغمبر دی سیرت نال اپنا تعلق پیدا کر اگر میرے پیغمبر دی سیرت نال تیرا تعلق پیدا نہ ہو اگر میرے پیغمبر دی سیرت نال تیری نسبت پیدا نہ ہوئی مانے تو حجو کریندا ون مانے نمازاں پڑھدا رہون مانے زکاتاں دیندا رہون میں بڑے دلوں کے سے انداز نہیں قبول نہیں کرنا میرے پیغمبر دی سیرت نہیں من میرے پیغمبر دی سیرت نہیں من اور یا ذرا تصور کر اور جنہ میرے پیغمبر دی سیرت نہ منے میرے پیغمبر دی سیرت دے اندر ہر انداز شامل ہوا میرا پیغمبر صداقت دا مجسمہ میرا پیغمبر عدالت دا مجسمہ میرا پیغمبر ثقافت دا مجسمہ اور میرا پیغمبر سیاست دا مجسمہ میرا پیغمبر شجاعت دا مجسمہ رب کریم فرمانے سے میرا پیغمبر اپنی سیرت بیان کرے نہ رہے صداقت کا نمبر آیا صدیق اکبر کا پھاڑا سامنے آیا صدیق نے صداقت کا کیتا نہ صدیق اکبر بنا دیتا ہے میرا پیغمبر دی سیرت اعتبار کرنا عمر بن خطاب آیا میں عمر بن خطاب میں فاروق اعظم بنا دیتا ہے میرے پیغمبر دی سیرت اعتبار کرنا عثمان بن عفان آیا ہے میں عثمان بن سنور اندر کا بلا دیتا ہے میرے پیغمبر دی سیرت اعتبار کرنا علی بن ابی طالب آیا ہے میں علی حیدر کرار بنا دیتا ہے پھر آخر تاریخ وقت ایسا آیا ہے اور جنہاں میرے پیغمبر دی سیرت نہ منے جنہاں میرے پیغمبر دی سیرت اعتبار پیدا کی تو اللہ کریم فرمانے رونا دے مارے دے ہوں گے میں اپنے محبوب پیغمبر کو یاد کر کے فرمایا لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
پیغمبر کہ میں تیری سیرت ادوار کیتا ہے اور میرے پیارے لگے ہی نہیں انہاں دی ہر انداز میں پیار نال دیکھ لے لا تقربی الذین یدعون ربهم اے میرا سارا پیغمبر آج تو بعد انہاں نوں تساں جھنکنا نہیں آیات باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب ہماری جماعت مرکزی اشاعت توحید و سنت پنجاب کے امیر حضرت مولانا ثناء اللہ خان نعمانی صاحب، جو بڑے احسن انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے دلوں کو منور فرما رہے تھے، لیکن آپ حضرات نہایت ہی سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے. کا مظاہرہ کر رہے تھے. اللہ کے بندے، ایک عالم ایک خطیب اتنی دور سے سفر کر کے آتا ہے ہمیں قرآن و سنت کا واعظ سنانے کے لیے، اور ہم اتنی سستی کا مظاہرہ کریں کہ آنے والا مہمان کیا سمجھے گا کہ یار میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، لیکن یہ جو عوام الناس بیٹھی ہے انتہائی سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے. ذرا بیداری کا ثبوت دیں تاکہ ہماری جماعت کے مناظر علامہ مفتی یحییٰ فاروقی صاحب کو پتہ چلے کہ واقعی یہ لوگ رب کا قرآن سننے کے لیے بیدار بھی بیٹھے ہیں اور بیتاب بھی بیٹھے ہیں. ذرا ہاتھوں کو لہرا کر نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر. نہیں لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. نعرے کا جواب ان کر کے دیو جڑے لوگ آکھتے ہیں کہ علامہ احمد سعید خان تو بعد مرکزی بھی گئی تے علامہ بھی گیا، اور انہوں پتہ لگے کہ علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ دی وفات تو بعد مرکزی گئی نہیں بلکہ اگے تو بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، علامہ سعید خان مردانی، مناظر اسلام علامہ مفتی یحییٰ فاروقی، مناظر اسلام حضرت مولانا عبداللہ فاروقی، جانشین امام انقلاب قاری کلیم اللہ خان مردانی. ٹھیک میں بھی بڑا تسی بیٹھے نہ جو بھی ٹھیک ہو اللہ دے بندے میں آپ دا بلند آواز نہ کام میں تمبو تالے سوائے دو بندے تو ساری چپ کر کے بیٹھے. چلو اگر کوئی ادھر دی وجہ تو چپ بیٹھا بلے کم از کم جڑے بولن کی طاقت رکھ دیو، ذرا غیرت ایمان نال نعرے تو جواب دیو نا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہماری جماعت مرکزی اشاعت و توحید و سنت کے مرکزی مناظر علامہ مفتی یحییٰ فاروقی صاحب، جو لوگ کہتے ہیں کہ مرکزی والوں کے پاس سوائے کلیم اللہ خان کے اور کوئی عالم نہیں ہے، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں. ذرا آج ہمارے سٹیج کا معائنہ کر، تجھے مناظر اسلام بھی نظر آئیں گے، تجھے مفتی بھی نظر آئیں گے، تجھے مبلغ بھی نظر آئیں گے، تجھے مدرس بھی نظر آئیں گے، خطبہ بھی نظر آئیں گے. اور تو کس غلط فہمی کا شکار ہے کہ مرکزی والوں کے پاس صرف کلیم اللہ خانی عالم ہے، حاکم کے پاس نہیں ہے. ہماری جماعت میں آج شخصیت میری مدد حضرت مولانا مفتی یحییٰ فاروقی صاحب جو آپ حضرات کے سامنے سٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد بڑا شور سنتے تھے، بڑا شور سنتے تھے اور جی کوئی ہمارے ساتھ مناظرہ کرے، جادو کے مسئلے پہ مناظرہ کرے، تعویذوں کے مسئلے پہ مناظرہ کرے، زبیہ کے مسئلے پہ مناظرہ کرے، سما کے مسئلے پہ مناظرہ کرے. بڑا شور سنتے تھے، بڑا شور سنتے تھے. مگر جس دن سے اس مرد کلندر نے گجرانوالہ کی سرزمین پہ للکارا ہے، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں جن کا. جب چیر کر دیکھا اس مرد کلندر نے تو ایک خون کا قطرہ نکلا. اب کوئی نہیں آتا سامنے. پہلا بڑے شور سنتے تھے، بڑا شور سنتے تھے، کوئی آئے ہمارے ساتھ، کوئی آئے ہمارے ساتھ. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر جرأت ہے علامہ احمد سعید خان کے نظریات کے اوپر بات کرنے کی، اگر کوئی
جرأت رکھتا ہے تو یہ مرد کلندر 24 گھنٹے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے، یہ جو کہتا ہے کہ کوئی آئے میرے سامنے اور میں قرآن و سنت کی روشنی میں اسے بتاؤں کہ علامہ احمد سعید خان کا نظریہ ہوتا کیا ہے۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں، بڑا شور سنتے تھے، کوئی آئے ہمارے ساتھ مناظرہ کرے، کریم اللہ خان کو کہو ہمارے ساتھ مناظرہ کرے، ثناء اللہ خان بلوچ کو کہو ہمارے ساتھ مناظرہ کرے، اور اب کیوں نہیں کہتے کہ یحییٰ فاروقی کو کہو آئے ہمارے ساتھ مناظرہ کرے؟ اب کہو نا، آؤ اگر تمہارے اندر جرأت ہے، اور علامہ احمد سعید خان کے نظریات پہ، علامہ احمد سعید خان کے مشن پہ اعتراض کرنے والوں، یہ ادنا سا طالب علمی سمجھو، تمہاری نگاہوں میں تو طالب علمی ہے، ہماری نظروں میں یہ مناظر اعظم بھی ہے، فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی ہے، اور مرکزی اشاعت توحید و سنت کا فخر اور مان بھی ہے۔ اب بلا تاخیر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ میری جماعت مرکزی اشاعت توحید و سنت کا فخر اور مان، اور میری جماعت مرکزی اشاعت توحید و سنت کے مناظر فاضل نوجوان خطیب ذیشان فاضل مدینہ یونیورسٹی حضرت علامہ مفتی یحییٰ فاروقی صاحب آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل اور مفصل خطاب فرمائیں گے۔ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، باسط الأرض ورافع السماوات، منزل الآيات البينات، والصلاة والسلام على كثير الرحمات محمد المصطفى وسيد المؤمنين والمؤمنات، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والطاهرات الغر المهجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال حبيبنا وسيدنا وقائدنا وقائد الأنام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فيقبض روحي. وفي رواية: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم علماء کرام و سامعین عظام، آج کا یہ پروگرام جناب حاجی ذاکر صاحب حفظہ اللہ
ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور آپ کا آنا، یہاں پہ بیٹھنا، قرآن و سنت کی بات سننا، اللہ تعالیٰ اپنے دربار بے مثل قبول فرمائے۔ اصل بیان تو حضرت امیر محترم کا ہوگا، ان سے پہلے چند چیزیں آپ سے کہنے کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو اللہ اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سمجھ سب کو اشارہ ہی اس کی مناسبت ہے کہ 12 ربیع الاول کچھ لوگ آج کے دن میں وہ خوشی کر رہے ہیں، اور مدینہ زمین میں آج کے دن قیامت برپا تھی۔ دین جو ہے وہ کسی جماعت کا نام نہیں، دین کسی گروہ کا نام نہیں، دین کسی پارٹی کا نام نہیں، دین قلت اور کثرت کا نام نہیں ہے، دین قرآن مقدس، پیغمبر کی سنت اور صحابہ کے عمل کا نام ہے۔ ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو اس وقت دین تھا وہ آج بھی دین، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج دین ہو سکتا نہیں ہے۔ بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، عامت الناس لوگ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ بدعت وہ ہے جو اسلام میں نہیں نکالی جائے اور اپنے ذہن کے مطابق اس کو نیکی اور تصور سمجھا جائے، وہ بدعت ہوتی ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ قلم بدعت ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر بدعت ہے، نبی کے سامنے ہمارے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، یہ کیمرہ نہیں تھا، موبائل بھی قلم بھی نہیں تھا، وہ کرے۔ ایک چیز ہوتی ہے اسلام میں نکالنا، ایک ہوتی ہے اسلام کے لیے نکالنا۔ یہ لاؤڈ اسپیکر اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے لیے دو بدعت نہیں، فی اسلام اسلام نہیں، یہ بات نکالتے ہیں، اس سے لوگ دینی فائدہ نہیں لیتے ہیں۔ اگر یہ جو مولوی بیان کرے وہ مولوی خود ہے، وہ زمانے تھا نہ، وہ مولوی اس زمانے میں تھا نہ تم کوئی بھی نہیں تھا، پھر سارے لوگ ہی بدعت وہ ہوتی ہے ابتداء فی الاسلام بدعۃ یا حسن، اسلام میں کوئی نئی چیز نکالی جائے اور جو نبی علیہ السلام صحابہ سے ثابت نہ ہو اس کو نکال کے یا حسن اپنے ذہن کے مطابق نیکی تصور کرنا، وہ بدعت ہوتی ہے۔ اتنی عوام یہ کام کرتی ہے، اتنے لوگ یہ جشن یا نبی کا کرتے ہیں، تو پھر سارے ہی ایسے ویسے۔ اب دیکھو دین کو قلت اور کثرت پہ پرکھا نہیں جاتا، اس لیے دین کی قسمت کی قلت اور کثرت نہیں ہے، دین نام ہے یا تو قرآن کا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ تو جو چیز نبی قرآن صحابہ سے ثابت نہیں وہ دین ہو سکتا۔ بس بطور تمہید کے جس وقت نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت تو تھوڑے لوگ تھے، جب فوت ہوئے ہزاروں صحابہ تھے، وفات کا دن صحابہ کو پیغمبر بھولتا نہیں،
محمد تھے، جب فوت ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیا پیغمبر کیا میلاد کا ثبوت کیا قرآن میں ہے؟ کیا نبی کے فرمان میں ہے؟ اب نبی کے فرمان میں ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی کی۔ ہم کہتے ہیں جس کو پیغمبر کی پیدائش پہ خوشی نہیں وہ کیسا مسلمان ہے؟ خوشی لیکن اس طرح کرو جس طرح محمد نے کی ہے صلی اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا سنت یوم الاثنین بانی ولدت یوم الاثنین، آپ نے فرمایا میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوں۔ خوشی کا طریقہ بتایا کہ میں سوموار کو پیدا ہوا، میں سوموار کے دن کیا کرتا ہوں؟ ہم عاشق رسول ہیں، کیا دلائل بتانا ہمارا حق ہے کہ نہیں؟ منانا تو نہیں ہے لیکن بتا تو سکتے ہیں۔ نبی اپنی پیدائش کے دن رکھے روزہ، تمہارا دعویٰ ہوا کہ رسول نبی جس دن روزہ رکھے تو اس دن عید مناؤ۔ دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ اب سوچنا ذرا عقل کو اپنی حاضر کرنا، بس یعنی آپ کا ٹائم زیادہ لینا، آپ کی توجہ زیادہ لینا۔ دلیل کیا ہے؟ نہ قرآن، نہ فرمان، نہ حدیث، نہ سمع، نہ تابعین، نہ امام، نہ محدث فقیہ۔ دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ دیکھو جی ابو لہب نے میلاد منایا، کیا کہتے ہیں؟ کسے منایا؟ ابو لہب نے۔ کیا اس نے لونڈی آزاد کی؟ یعنی دلیل دیکھو، قرآن میں نہیں ملی، حدیث میں، صحابہ سے، ائمہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، فقہا سے، علماء حق سے۔ دلیل کیا ہے؟ ابو لہب نے میلاد منایا۔ ٹھیک ہے بھائی، ابو لہب کی سنت تمہیں مبارک ہو، محمد کی سنت ہمیں مبارک ہو۔ تم ابو لہب کے طریقے پہ دو، ہم محمد اور محمد کے صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، کیا نبی علیہ السلام کی پیدائش 12 کو ہوئی بھی ہے کہ نہیں؟ کیا ہوئی بھی ہے کہ پیدائش میں اختلاف؟ 2 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، 10 محرم، 10 رمضان المبارک، 8 ربیع الاول فتاوی رضویہ میں، 9 ربیع الاول مورخین نے ذکر کیا، 10 مورخین نے، 11 مورخین نے، ایک قول 12 کا ہے کہ پیدائش بھی 12 کو، وفات بھی 12 کو ہوئی۔ لیکن زیادہ تر جمہور کی رائے ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش 8 یا 9 کو ہوئی۔ وفات کے اوپر متفق، پیدائش میں سب کا اختلاف، کوئی بھی اتفاق کسی کا بھی پیدائش پہ نہیں ہے۔ اب احمد رضا خان نے اپنے فتاوی میں لکھا کہ پیدائش 8 ربیع الاول کو، وفات 12 ربیع الاول کو۔ تاریخ الخلفاء امام سیوطی نے لکھا وفات 12 ربیع الاول کو۔ فتح الباری امام ابن حجر کی اٹھا کے دیکھو، ثانی عشر من شہر ربیع الاول مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعث ابو بکر۔ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کے وفات ہوئی، ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ بیعت کی۔ شاہ معین کی کتاب اٹھا کے دیکھو، تاریخ الاسلام امام ذہبی کی اٹھا کے دیکھو، یہ علامہ محمد السلابی کی الانشراح دیکھو، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، علامہ عماد الدین کی البدایہ دیکھو، جس میں سب تاریخ کی کتابوں میں کیا ہے کہ وفات 12 کو، پیدائش پہ کسی کا بھی اتفاق اگر بالفرض پیدائش بھی 12 کو، وفات بھی 12 کو اگر یہ مانا جائے تو پھر ایک ٹائم پہ خوشی مناؤ، دوسرے ٹائم پہ غمی مناؤ، یہ چیز بھی ہو سکتی، اشارہ۔ اور اب میلاد کس کا ہوتا ہے؟ جس کی ولادت ہو، جس کی کیا ہو؟ خرج من بطن امہ، جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ ولادت ہوتی۔ تو یہ جو لوگ میلاد منانے والے ہیں یہ تو نبی کو انسان مانتے نہیں، نبی کو انسان مانتے، یہ تو کہتے ہیں نبی نور ہوتا ہے، نور کی تخلیق ہوتی ہے، ولادت تو پھر میلاد منانے کا کوئی حق ہے؟ دوسری بات کہتے ہیں جی نبی حاضر بھی ہے اور کیا ہے؟
ادھر سے کہتے ہیں سرکار کی آمد. وہ جو پہلے حاضر ہو پھر اس کی آمد ہوتی. اب بالفرض یہ چاچا جی ادھر حاضر ہیں، حاضر ہیں، میں کہوں کہ بھائی ابھی ان کی آمد ہے، وہ یہ تو پہلے موجود ہے، تو پہلے موجود ہو اس کی آمد ہوتی. ادھر سے عقیدہ حاضر ناظر کا کہتے ہیں سرکار کی آمد. یا عقیدہ چھوڑ یا پھر میلاد چھوڑ. تیسری باتیں اور کیا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں یہ تو چلو دلائل جیسے بھی. اب دیکھا جائے گا کیا کسی حدیث کی کتاب میں میلاد کا ذکر ہے؟ جشن عید میلاد النبی منانے کا ذکر ہے کسی جگہ پہ بھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے بڑھ کے مسلمانوں، دنیا میں آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر کسی ماں نے ایسے لوگ جنم نہیں لیے جو صحابہ سے بڑھ کے محمد سے محبت کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی سے 3 دن پہلے بھی صحابہ کے بارے میں وصیت کی. صحابہ سے بڑھ کے محمد کا کوئی عاشق ہو سکتا؟ صحابہ نے اگر میلاد نہیں منایا، کیوں نہیں منایا؟ کہ محمد نے نہیں بتایا. محمد نے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ یہ دین کا حصہ نہیں. اگر صحابہ نے کی ہوتی تو نبی علیہ السلام بتائے صحابہ ہر طرح سے مار کے دے. نبی علیہ السلام کی زندگی نبوانی 23 سال زندگی ایک دفعہ میلاد کا کیا. نبی علیہ السلام کے خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق. 11 ہجری میں ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. 2.25 سال خلافت ابو بکر صدیق کی. 13 ہجری میں انتقال ہوتا ہے ابو بکر صدیق کا. کم از کم 2 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا کہ نہیں؟ کیا جشن میلاد کا منایا؟ زور سے بولو، منایا. ابو بکر صدیق کے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ بنے. 10 سال دور حکومت عمر ابن خطاب. حضرت عمر کی وفات ہوئی ہے 22 ہجری میں. 10 مہینہ ایک دفعہ بھی جشن میلاد کا کیا. ثواب ہوتا تو ابو بکر صدیق کرے، ثواب ہوتا تو کرتے. حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے خلیفہ کون بنے؟ عثمان بن عفان. کیا سالار عثمان کا 20 ہجری شہادت ہوتی ہے عثمان بن عفان. وہ عثمان بن عفان جس کے گھر میں محمد کی 2 بیٹے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوط پیغمبر کے بعد یہ پہلا شخص ہے، قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں جمع ہو سوائے عثمان بن عفان. بعد لوط علیہ السلام، لوط پیغمبر کے بعد قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں آ سکتا جس کے گھر میں محمد یا کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے عثمان کی. 35 ہجری میں شہادت ہوئی عثمان ابن عفان کی. 11 سالوں میں کیا جشن میلاد کا کیا؟ 11 سالوں میں کیا جشن میلاد کا کیا؟ 11 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا کہ نہیں؟ کیا یہ سارے لوگ نیکی سے محروم رہ گئے؟ یہ سب سے محروم رہ گئے؟ یہ حسنات سے محروم رہ گئے؟ ان کو محمد سے محبت نہیں تھی؟ 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے علی رضی اللہ عنہ. کون بنے؟ 4.5 سال علی رضی اللہ عنہ کا. 40 ہجری میں انتقال ہوتا ہے علی رضی اللہ عنہ کا. کیا 4 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا جشن میلاد کا کیا کہ نہیں؟ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اسلام شریعت سے نہیں. ذرا تھوڑی دیر اور آگے چل. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے. 6 مہینے خلافت حضرت حسن کی. ربیع الاول کا مہینہ امام حسن کی خلافت میں گزرا ہے لیکن جشن میلاد کا منایا نہیں. اس کے بعد خلیفہ بنے امیر معاویہ.
رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک حکومت کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. سن 60 ہجری میں انتقال ہوتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. 20 سالہ دور حکومت. 20 دفعہ ربیع الاول آیا کہ نہیں؟ میلاد کا جشن کیا نہیں ہے. یہ ہے صحابہ. آگے چل. حضرت امیر معاویہ کا 60 ہجری میں انتقال ہوتا ہے. توجہ ہے سب کی. یزید بن معاویہ بن ابی سفیان خلیفہ بنتا ہے. قسطنطینیہ کے علاقے کی فتوحات بھی ہوئی. ابو ایوب انصاری کی وفات بھی ہوتی ہے. 64 ہجری میں یزید کا انتقال ہوتا ہے. یزید بن معاویہ بن ابی سفیان ان کا انتقال ہوتا ہے 64 میں. 4 سال حکومت کی. جشن میلاد کا منایا. اب یزید کے بعد معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان خلیفہ بنتا ہے 65 ہجری میں. 1 سال گزرا لیکن جشن میلاد کا منایا. اب 64 کے آخر میں 65 والا سال عبداللہ بن زبیر بن عوام. عبداللہ بن، پتا ہے عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ جانتے ہو عبداللہ بن زبیر کو؟ عبداللہ بن زبیر 65 میں خلیفہ بنے. ایک دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن جشن میلاد کا منایا. اب یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام من العشرۃ المبشرہ، جو 10 مبشرہ میں سے ہے. محمد کا حواری ہے. زبیر بن عوام ہے. نبی علیہ السلام کا پھوپھی زاد بھائی ہے. جن کی بیوی حضرت اسماء ذات النطاقین ہے، جو حضرت عائشہ کی سگی بہن ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. عبداللہ بن زبیر اسماء کا لڑکا ہے، ابو بکر صدیق کا نواسا ہے، حضرت عائشہ کا بھانجا ہے. مدینے میں پیدا ہونے والا ہجرت کے بعد یہ پہلا بچہ عبداللہ بن زبیر. مدینے میں پہلا بچہ پیدا ہونے والا یہ عبداللہ بن زبیر ہے. یہ پتہ کون عبداللہ بن زبیر ہے؟ پیدائش کے بعد جس کے پیٹ میں سب سے پہلے لعاب جاتا ہے تو محمد کا. حنکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مدینہ میں عبداللہ بن زبیر ہجرت کے بعد صحابہ جب آئے، پہلا بچہ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا تو حضرت اسماء نے پیغام بھیجا. حنکہ النبی، نبی علیہ السلام نے گھٹی عبداللہ بن زبیر کو خود دی. یہ ہے عبداللہ بن زبیر. اور اس کا باپ حواری یہ رسول. آپ نے فرمایا الا ان لکل نبی حواری و حواری کی زبیر بن عوام. ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میں محمد کا حواری زبیر بن عوام. اس کا لڑکا عبداللہ بن زبیر. یہ دور حکومت 65 ہجری تک عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہوتی ہے، لیکن میلاد کا جشن منایا. عبداللہ بن زبیر کی بات عبد الملک ابن مروان. 2-4 اور میں بس آپ کو بتا دوں کہ جو حجاز کے علاقے میں آئے تاکہ آپ کے ذہن میں ہو. یہ رسم نہ صحابہ، نہ تبع تابعین، نہ تابعین، نہ ائمہ، نہ علماء، نہ مومنین کا یہ طریقہ ہے. عبداللہ بن زبیر کے بعد عبد الملک ابن مروان 86 ہجری تک حکمران رہا حجاز کی سرزمین میں. عبد الملک ابن مروان 86 ہجری میں انتقال ہوتا ہے. عبد الملک ابن مروان یہ بنو امیہ کا بڑا بادشاہ ہے. 21 سالہ دور حکومت ہے. 21 سالوں میں ایک دفعہ بھی جشن میلاد کا کیا نہیں. اس کے بعد عبد الملک ابن مروان کے بعد ان کا لڑکا آیا ہے جن کا نام ہے ہشام بن عبد الملک. وہ خلیفہ بنتے ہیں 95-94 ہجری تک. عبد الملک ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا، جنہوں نے 1 سال حکومت کی ہے پھر بھی میلاد کا جشن کیا. ان کے بعد ہشام ابن عبد الملک ابن مروان حجاز کی سرزمین میں حکمران ہوتا ہے، جس نے 99 ہجری تک
9-10 سال اس نے حکومت کی. ہشام ابن عبد الملک آئے لیکن پھر بھی میلاد کا جشن کیا. اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان حکمران بنتے ہیں. 99 میں ان کی وفات ہوتی ہے. میلاد کا جشن منایا. 99 سے لے کے 101 ہجری تک عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ. جانتے ہو عمر ابن عبدالعزیز کو؟ اس سے بڑھ کے کوئی محمد کا محب و عاشق ہو سکتا ہے تبع تابعین میں سے؟ عمر ابن عبدالعزیز نے 2 سال حکمرانی کی مسلمانوں. اگر ان لوگوں کو محمد سے محبت نہیں تھی تو اللہ کی قسم روئے زمین میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں ہے جس کو محمد سے محبت ہو. بے شک بے شک. کیا یہ لوگ سارے نیکی سے محروم ہو گئے؟ آج تم گدے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو عشق کے دعوے کہتے ہیں. سب لوگ میلاد مناتے ہیں بس شیطان میلاد نہیں مناتا. کہتے ہیں سارے مناتے ہیں شیطان مناتا نہیں ہے. اب یہ دیکھو یہ صحابہ تابعین. عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوتا ہے 101 ہجری میں. 2 سالہ دور خلافت لیکن جشن میلاد کا کیا عمر ابن عبدالعزیز کے بعد. پھر عبد الملک ابن مروان کا لڑکا ولید ابن عبد الملک حکمران ہوتا ہے 105 ہجری تک. 4 سالوں میں جشن میلاد کا کیا. پھر یزید ابن عبد الملک ابن مروان آتا ہے. اس کے بعد یزید الناقص آتا ہے. اس کے بعد ہشام ابن عبد الملک آتا ہے. ہشام ابن عبد الملک ابن مروان 125 ہجری میں اس کا انتقال ہوتا ہے. 20 سالہ ہشام ابن عبد الملک ابن مروان جو عبد الملک ابن مروان کا تیسرا لڑکا ہے. اس نے 125 تک حکومت کی ہے. اس کے بعد پھر یزید ابن ولید ابن عبد الملک ابن مروان آتا ہے. بنو امیہ کا آخری خلیفہ. اس میں ابراہیم ابن ولید ابن عبد الملک آتا ہے. آخری خلیفہ مروان الحمار او مروان ابو عبداللہ جس کا انتقال آخری بنو امیہ کا دور ختم ہوتا ہے 132 ہجری. کب ہوتا ہے 132 تک زمانہ بنو امیہ کا. یہ پیغمبر کی وفات کے بعد 121 سال مسلمانوں گزر گئے میلاد کے جشن کا ثبوت. اب دیکھ ذرا یہ تو آگے بادشاہوں. اس کے بعد صفاح نامی بنو عباس کا پہلا بادشاہ آتا ہے. 900 ہجری تک 900 سال تک بنو عباس کا زمانہ رہتا ہے حجاز کی سرزمین میں. دنیا کا کوئی عالم ہے کہ تاریخ کی کتاب سے یہ بات ثابت کرے کہ حجاز کی سرزمین میں آج تک کسی نے میلاد کا جشن کیا؟ نعرہ تکبیر. مسلک حق مرکزی اشاعت و توحید و سنت. اس کے بعد آج سے 100 سال پہلے کنگ عبدالعزیز آئے, کنگ سعود آئے, شاہ خالد آئے, شاہ فیصل آئے, شاہ عبداللہ آئے, شاہ محمد شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آئے. آج محمد بن سلمان ہے. 100 سال سعودی حکومت کو ہو چکا ہے. آج تک مکے اور مدینے میں اس بدعت کا رواج نہیں ہے. اب یہ الگ چیز ہے. اب دیکھ صحابہ کرام کا زمانہ. عشرہ مبشرہ کتنے صحابہ ہیں؟ بس مقصود بات سمجھانی. مقصود کیا ہے؟ اب عشرہ مبشرہ 10 صحابہ, کسی سے بھی میلاد کا ثبوت. اب مدینے میں آخری صحابی فوت ہونے والا انس بن مالک. 94 ہجری میں 90 سال کی عمر میں حضرت انس بن مالک کا انتقال ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 79 برس تک زندہ رہنے والا صحابی انس بن مالک. وقال انس بن مالک انا خدمت النبي 10 سنوات. اور لوگوں میں محمد کا 10 سال کا خادم ہوں اور تم محمد کے خادموں سے بڑھ کے عاشق آئے ہو. انس بن مالک آخری صحابی مدینے میں انتقال ہوتا ہے انس بن مالک کا 94 ہجری میں. لیکن کیا 1 سال بھی میلاد کا جشن کیا؟ اب روئے زمین آخری صحابی فوت ہونے والا شام کے علاقے میں عمرو بن طفیل السلمی الزکوانی 101 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوتا ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد
91 برس گزر گئے، صحابہ کا زمانہ رہا، کسی صحابی نے بھی جشن میلاد کا کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ مدینے کا سب سے بڑا تابعی سعید ابن مسیب، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، علقمہ، عروہ، یہ بڑے بڑے جو تابعین ہیں مدینے کے، امام حسن بصری جیسے، کیا ان لوگوں سے ثبوت ہے کسی تابعین سے؟ اب اس کے بعد فقہا کا زمان آتا ہے۔ مدینے کا امام مالک ابن انس، صحابی کا نام ہے انس ابن مالک، جو محدث ہے ان کا نام ہے مالک ابن انس۔ امام مالک ابن انس کی وفات 90 ہجری میں ہوئی۔ یہ لوگ مالک ابن انس، امام بخاری، امام احمد، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ بڑے بڑے جو محدثین ہیں، ان کا زمانہ دوسری اور تیسری صدی کا زمانہ ان لوگوں کا ہے۔ ان سے بھی یہ بدعت کا ثبوت۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں، یہ امام شافعی، یہ جو فقہ کے امام ہیں، کسی سے بھی یہ چیز کا ثبوت۔ اب ذرا سمجھ، جس کا ثبوت نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ محمد سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ فقہا سے، نہ ائمہ سے، نہ علماء سے، نہ مومنین سے، نہ موحدین سے، تو ایسی چیز یہ بدعت ہے، کبھی بھی دین اور ثواب ہو سکتی نہیں۔ اب ذرا حالت صحابہ کرام کے اوپر قیامت ہے، موت ہے 12 ربیع الاول کا دن۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم زندگی بھر اتنا غم ہمیں پہنچا جتنا محمد کی جدائی اور فراق کا غم پہنچا۔ کہاں کہاں؟ بس میں 2-4 باتیں بتاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام نے ایک ایک چیز پیغمبر کی محفوظ کی ہے۔ 24 ذی القعدہ کو، 24 ذی القعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلے حج کے لیے، آخری حج و حجۃ الوداع نبی علیہ السلام نے 24 ذی القعدہ رات اپنے وادی عقیق میں گزاری۔ مدینہ سے نکل کے ظہر کے بعد نکلے، عصر کی نماز وادی عقیق میں نبی علیہ السلام نے ادا کی۔ آپ نے فرمایا آتن من ربی، میرے رب کی طرف سے ایک آدمی آیا، یعنی فرشتہ، اس نے مجھے کہا صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس وادی مبارک میں آپ نماز پڑھے، یہ مبارک وادی ہے، او ذوالحلیفہ والی، جہاں سے حاجی لوگ احرام باندھتے۔ نبی علیہ السلام نے رات یہاں پہ گزاری۔ اب چلے 4 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 ذی الحجہ کو 9 دن کی مسافت کے بعد 4 ذی الحجہ کو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی سرزمین میں داخل، وہاں پہ داخل ہوئے۔ آپ نے عمرہ کیا، احرام نہیں کیا، حج تو کیا، نبی علیہ السلام نے حج کیا، اس لیے کہ آپ قربانی ساتھ لے کے گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا۔ بطحا کے علاقے میں نبی علیہ السلام نے 3-4 دن اسی طرح گزارے۔ 8 ذی الحجہ کو نبی علیہ السلام مینا کی طرف چلے گئے، 9 کو عرفات میں آئے۔ میں ساری تفصیل نہیں بیان کرتا، اگر تفصیل بیان کرے تو ایام گزر جائے، ایام کیسے یہ اللہ کو رحمتیں کرے محمد کے صحابہ پہ۔ جہاں پہ اونٹنی بیٹھی ہے صحابہ نے وہ بھی شمار کیا، جہاں پہ اونٹنی اٹھائی ہے صحابہ نے وہ بھی شمار کیا۔ ان صحابہ سے بڑھ کے کوئی محمد کا محب و عاشق ہو سکتا نہیں ہے۔ اگر نیکی ثواب ہوتا، صحابہ اپنی جو جانیں دے سکتے ہیں، کیا وہ مال نہیں خرچ کر سکتے؟ نبی علیہ السلام عرفات میں آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عباس موجود ہیں، ربیعہ موجود ہے، چچا زاد بھائی فضل ابن عباس موجود ہے۔ نبی علیہ السلام اونٹنی کے اوپر سوار ہے، 1,10,000 یا 1,00,000 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ یمن سے مسلمان ہو کے قافلے آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ہزاروں، 1,00,000 سے اوپر کا مجمع ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کے سامنے خطبہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، لوگو کیا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور تم سے کچھ باتیں جو ہیں وہ میں محمد پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد حجتی هذه وفی روایت اخرى ایھا الناس لعلی لا القاکم بعد عامی هذا
وفی روایت ثالثہ لعلی لا احج بعد عامی هذا خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم. او میرے صحابہ شاید کہ میں محمد اس سال کے بعد تمہیں دوبارہ. ایک روایت دوسری روایت میں کیا ہے؟ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید میں محمد اس سال کے بعد تمہیں دوبارہ نہ دیکھ سکوں. تیسری روایت میں الفاظ کیا آتے ہیں؟ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد دوبارہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. خذوا عنی مناسککم، وہ لوگوں میں محمد رسول اللہ سے مسئلے پوچھ لو، طریقہ سیکھ لو مجھ سے حج کا. ساری باتیں کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فخطب خطبۃ بلیغۃ کانہا موعظۃ مودع. صحابہ کرام فرماتے ہیں اپنے لمبا خطبہ دیا جیسے خطبے میں ہمارے قریب تھا کہ دل پھٹ جاتے، آوازیں اٹھ گئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا. ساری باتیں کرنے کے بعد آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، انکم ستسألون بین یدی ربی یوم القیامت عنی فہل ستشہدون لی انی قد بلغت. او میرے صحابہ بتاؤ، قیامت کے دن اللہ کریم کے سامنے میں محمد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا حل بلغت، کیا میں نے دین پہنچایا کہ کوئی نہیں؟ حل بلغت، 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فہل بلغت فہل بلغت فہل بلغت. فقالوا، صحابہ کرام کہنے لگے واللہ ترتفع اصواتہم بالبکاء. جب نبی علیہ السلام نے یہ سوال کیا ہے صحابہ کرام کی رونے کی وجہ سے آوازیں اٹھ گئیں، چیخیں نکل گئی صحابہ کرام کی کہ پوچھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا فصاح یا ربیع، اور ربیع جا پیچھے والے لوگوں سے پوچھ کیا حل ستشہدون لی بین یدی ربی، جاؤ پیچھے والے لوگوں سے پوچھ کے آؤ ان کی آوازیں میں محمد الرسول اللہ تک آتی. پیغمبر بھی زندہ، عرفات کے دن میں صحابہ بھی زندہ. نبی علیہ السلام نے ربیہ سے کہا جاؤ پوچھو میں محمد تک ان کی آوازیں پہنچتی. ان سے بڑھ کے نادان کون ہے؟ پیغمبر زندہ پیچھے والے لوگوں کی آوازیں سنتے تو قبر میں کیسے سننا ممکن ہے؟ ہؤلاء الجہال بعیدون من کتاب اللہ تعالی وبعیدون من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن ندعو لهم اللهم اهدهم. هؤلاء الذين يقولون ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسمع عند قبره هذه الرواية من صلى عليه عند قبره هذه الرواية موضوعة. کیا ہے یہ روایت؟ موضوع ہے. یہ روایت کیا ہے؟ دعا کرو ایسی قوم کو بھی اللہ ہدایت دے. یا اللہ ان کو ہدایت دے. اور زندوں کو سناؤ، تم مردوں کو سنانے کے پیچھے پڑ گئے. زندے تم سے سنتے نہیں، مردوں کو سنا رہے. اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے بھئی. آپ نے فرمایا اے ربیہ پیچھے والے لوگوں سے پوچھ، میں محمد کریم کو آواز آتی. حضرت ربیہ فضل عباس پیچھے جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں حل ستشہدون لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت عند ربنا. اور جس وقت قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کیا تم گواہی دو گے؟ اللہ کے پیغمبر ہم گواہی دیتے ہیں نشہد انک قد بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کیا ہے. کیا ہے کہ نہیں؟
رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ اور جشن والا ثواب ہوتا تو پھر محمد نے اسے نیکی کو کیوں چھپا کے رکھا؟ پھر تو الیاذ باللہ پھر رسالت کا تو حق ادا ہی نہیں ہوتا۔ صحابہ کہتے ہیں نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادہ۔ تو اللہ کے پیغمبر ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے رسالت کو پہنچایا، امانت کو پورا ادا کیا، امت کے ساتھ سب سے بڑی وفا کی اللہ کے پیغمبر، اور آپ نے جیسے اللہ کریم نے حکم دیا آپ نے تو ساری کوشش کی، جہاد کیا، محنت کی، حق ادا کیا اللہ کے رسول۔ آپ نے نبی علیہ السلام نے یوں انگلی کھڑی کی ہے، آپ نے فرمایا اللہم اشہد۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے انگلی کھڑی کی، فتحت، پھر آپ نے جب گواہی کے لیے انگلی کو صحابہ کی طرف کیا، اس سے بڑھ کے نبی علیہ السلام نے کب انگلی اوپر کی کب انگلی نیچے کی، صحابہ نے یہ بھی شمار کیا ہے۔ اور نیکی ثواب جشن والا ہوتا صحابہ ضرور کرتے۔ فرمایا نبی علیہ السلام کہتے اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے کہ آج لوگوں نے میں محمد کی جو ہے گواہی دی ہے کہ میں نے رسالت کا حق ادا کیا ہے۔ اونٹنی کے اوپر سوار ظہر عصر کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھنی، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ جب یہ آیت پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام فصاحا فبكى ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حتی الى درجۃ النحیب۔ نبی علیہ السلام یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی اچانک زور سے ایک چیخ نکلتی ہے، الى درجۃ النحیب، جیسے ایک معصوم اپنی ماں کی جدائی میں لمبا ٹائم گزر جائے تو وہ معصوم بچہ روتا ہے سسکیاں بھر کے، تو کہنے لگے الى درجۃ النحیب، ایسے ابو بکر صدیق کی درد بھری آواز سے وہ رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے ما منا احد، ما منا احد، ہم میں سے کوئی بندہ نہیں تھا جو اس بات کو سمجھتا۔ لما سئل من ابی بکر، جس وقت ابو بکر سے پوچھا جاتا ہے اے ابو بکر صدیق آج تو دین کامل ہوا، آج تو دین مکمل ہوا ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، سارے لوگ خوش ہیں، فلماذا بکیت یا ابا بکر، او ابو بکر آج تو دین مکمل ہوا، سارے لوگ خوش ہیں، آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم ای شیء یتم فلا بد له من نقصان، هذا نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگو جس وقت کوئی چیز مکمل ہوتی ہے اس کا نقصان ضرور ہوتا ہے، اگر آج دین مکمل ہوا تو یہ آیت خبر کیا دیتی ہے، ھذا نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کی موت کی خبر بھی ہے، دین کے کامل ہونے کی بھی خبر، لیکن یہ محمد کی موت کی بھی خبر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ابو بکر صدیق اس مقام پہ سمجھتے، صحابہ نے کیا کہا اعلمنا وافہمنا ابو بکر، اور لوگوں ہم میں سے زیادہ سمجھدار بندے دین کے معاملے میں ابو بکر صدیق ہے۔ یہ عرفات کے دن آخری پہر میں یہ آیت قرآن کی نازل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام رات مزدلفہ میں چلے گئے، لمبی دعائیں نبی علیہ السلام نے کی، صبح کو اٹھ کے مینا میں آتے ہیں، جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے، یہ یوم النحر 10 ذی الحجہ
بڑے شیطان کی رمی کر کے نبی علیہ السلام جمرات کے آگے والی طرف کھڑے ہیں تو قرآن کی دوسری سورت نازل ہوتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس مقام پہ بھی ابو بکر صدیق نے کہا لوگوں دو چیزوں کا محمد کو حکم دیا گیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، ان دونوں سیغے امر کے اور تسبیح اور استغفار والے سیغے ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ چیز بھی محمد کی موت کی خبر ہے۔ ابھی زیادہ دیر نبی علیہ السلام ہمارے اندر نہیں رہیں گے۔ نبی علیہ السلام 11، 12، 13 ذوالحجہ 3 دن نبی علیہ السلام مینا میں گزارے ہیں۔ مینا میں گزار کے نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف میں طواف الوداع کر رہے ہیں۔ حج کا جو آخری رکن جو واجب ہے طواف الوداع، نبی علیہ السلام طواف الوداع کر رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب پیچھے، نبی علیہ السلام نے طواف پورا کر کے فَأَلْصَقَ بَطْنَهُ الشَّرِيفَ بِالْمُلْتَزَمِ وَأَلْصَقَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ۔ نبی علیہ السلام نے اپنا پیٹ مبارک اور اپنا دایاں رخسار بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان والی جو جگہ ہے جس کا نام ملتزم ہے، کیا ہے؟ لوگ دوسری طرف ملتزم سمجھتے ہیں، یہ اصل ملتزم ہے۔ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے یہ ملتزم کی جگہ ہے۔ الصق بطنه الشریف والصق خده الایمن، نبی علیہ السلام نے اپنا پیٹ مبارک اور اپنا دایاں رخسار یوں ملتزم بیت اللہ کے ساتھ یوں لگا دیا ہے۔ فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر، حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اب کیا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ رو رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہونا تسکب العبرات یا عمر، اے عمر یہاں پہ آنسو بہا جتنے بہا سکتا ہے، ہونا تسکب العبرات، جتنے آنسو بہانے ہیں یہاں پہ بہاؤ اللہ کریم کے سامنے۔ اب کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہاں پہ زارو قطار اتنا کیوں روئے ہیں؟ کہنے لگا شوقاً للقاء اللہ، شوقاً للقاء اللہ او بمفارقت الامت او بعالم الامت۔ نبی علیہ السلام اللہ کریم کی ملاقات کے شوق میں روئے، یا صحابہ کرام سے الگ ہونے کی وجہ سے آ کے، یا امت کے غم کی وجہ سے آ کے راوی کہتا ہے یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں میں سے کس چیز کے لیے نبی علیہ السلام طواف الوداع میں زیادہ روئے ہیں؟ ہمیں اس بات کا پتہ لما يريد ان يخرج من مکہ الى المدینہ، جس وقت نبی علیہ السلام حج پورا کر کے طواف الوداع کر کے نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف سے نکلنے لگے، بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا، فرمایا ایھا الناس انی، ایھا الناس، او میرے صحابہ سن لو، انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فیقبض روحی، او میرے صحابہ انما انا بشر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہوں۔ کیا ہوں؟ بشر، رجل، عبد، انسان، خاکی اولاد آدم میں سے ہوں، لیکن اللہ کریم نے مقام میں محمد کا سب سے زیادہ بلند کیا، انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فیقبض روحی، وفی روایت ثانیہ رواہ البخاری انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب۔ او میرے صحابہ سن لو،
کہ میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ ہے، اللہ کریم کا فرستادہ آئے، پیغام رسائے، فیقبض روحی، وہ میں محمد کے روح کو قبض کر دے، مجھے اللہ کی قسم میں انکار کرنے کے قابل، میں انکار کر سکتا۔ اللہ میں مفتی یحییٰ فاروقی زندہ باد، اکبر کلی شہادت توحید و سنت زندہ باد۔ پھر نبی علیہ السلام نے، یہ آخری سوال ہے مکہ میں اور آخری لمحات ہے نبی علیہ السلام کے مکہ میں، آپ نے پھر صحابہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ حل بلغت ماذا تقولون لربی یوم القیامت، او میرے صحابہ قیامت کے دن کیا کہو گے جب اللہ کریم تم سے میں محمد کے بارے میں سوال کرے گا، کیا میں نے پہنچایا کہ کوئی نہیں؟ صحابہ کہتے اللہ کے پیغمبر نحن نقول امام ربی یوم القیامت بلغتا ووفیتا وعدیتا وکشفت الغمہ وجاہدت فی سبیل اللہ فجزاک اللہ عنا خیرا ما جزا به نبیا عن امتہ۔ اللہ کے پیغمبر ہم اللہ کریم کے سامنے یہ کہیں گے اے اللہ محمد نے رسالت کا حق ادا کیا ہے، وفیتا ادیتا بلغتا کشفتا جاہدت فی سبیلک فجزاک اللہ عنا خیرا ما جزا به نبیا عن امتہ۔ اے اللہ محمد کو جزا دے جیسے رسولوں کو امت کی طرف سے جزا دی جاتی ہے، اے اللہ محمد کو ہماری طرف سے بہترین جزا دے۔ یہ سارے وعدے لے کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے روانہ ہو، جس وقت مدینے کے قریب بس میں شاٹ کرنے لگا ہوں، مدینے کے قریب پہنچے، آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، آپ نے اپنی بائیں ایڑی مبارک اونٹنی کو لگائی، ذرا سواری کو تیز کیا، آپ نے فرمایا آئبون آئبون عابدون تائبون حامدون لربنا، کر کے نبی علیہ السلام کو پہنچ گئے، مدینہ الرسول میں پہنچے، اس وقت وہاں پہ پہنچے، نبی علیہ السلام نے آخری بات بس میں بتانے لگا ہوں کیا کی نبی علیہ السلام، آپ نے فرمایا ایھا الناس انی مقاصر، توجہ ہوگی تو شروع کروں گا، دیکھو اچھی طریقے سے۔ جی ٹائم ختم ہوا پھر مجھے بتا دینا، توجہ ہے کہ نہیں؟ کمل شام تک نہیں ہوتی، چلیں بس جتنا انہوں نے مجھے کہا ٹائم، جب کہنے کا نا ٹائم ہو گیا خلاص، وہ مجھے بتانا جب ٹائم ہو گیا نا، آپ مجھے بتا دینا جب ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لما وصل النبي ومعه وصحابه صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام آئبون تائبون عابدون حامدون لربنا، نبی علیہ السلام مدینہ الرسول میں جب پہنچے، توجہ بھی لوگوں کی ادھر ادھر ہے، توجہ مکمل کرو، تو یہ باتیں میری تیری باتیں نہیں، یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، پیغمبر کی باتیں، توجہ ادھر ادھر ہو تو میں پیغمبر کی بات کبھی نہیں آپ کو سناؤں گا، ساری توجہ ادھر کرو، حواس خمسہ مکمل طور پہ حاضر کرو، وہ دوسرے لوگوں والے حواس ان کے قبروں کے اندر بھی کام کرتے ہیں اور آپ کے حواس ادھر بھی کام نہیں کریں۔ نعرہ تکبیر، امام انقلاب علامہ سعید خان ملتانی، نبی علیہ السلام مدینہ
لمبی باتیں کی، نبی علیہ السلام نے بہت سے خطبے دیے، صحابہ سے مدد کی، بس ایک بات میں نے آپ کو صرف سنانی۔ نبی علیہ السلام آئے، صحابہ کرام موجود تھے، جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے تیاری کر کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ جس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، آپ جانے لگے، 4 یا 5 قدم چلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی، آپ نے فرمایا تعال یا معاذ، حضرت معاذ کو پیچھے بلایا، بلا کے آپ نے فرمایا لعلی لا عسى اللہ تلقانی لعلک ان تمر بمسجدی هذا، اے میرے صحابی معاذ واپس آؤ۔ جس وقت واپس آئے معاذ ابن جبل، فرا الى النبی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الى معاذ ابن جبل، نبی علیہ السلام نے صحابی معاذ کی طرف دیکھا، جب تم واپس آؤ کہ میں محمد رسول اللہ کو نہیں پاؤ تو پھر میری مسجد سے تو گزر سکتے ہو، میری تیری شاید دوبارہ ملاقات۔ کہتا فبکا جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نہیں کرتا نبی علیہ السلام کے پاس سے اٹھنے کے لیے۔ فبکا جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روتے روتے اٹھتے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ایام گزرے، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، عمر ابن خطاب بھی موجود ہیں، عثمان ابن عفان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو سن لو، ایھا الناس ان عبدا خیرہ اللہ تعالی، إن عبدا خيره الله تعالى بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما شاء عند الله، وفي رواية بين ما شاء عنده، وفي رواية إن عبدا خيره الله تعالى بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين لقاء الله فاختار لقاء الله، فبكى أبو بكر، فقام أبو بكر فقال فديت نفسي، فديت أبي، فديت أمي، فديت مالي، فديت نفسي، فديت كل شيء ما أملك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ فقالوا وصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استطاع هذا الشيخ، قطع كلام النبي صلى الله عليه وسلم۔ فقال ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والله اعلمنا وافهمنا منا ابو بكر رضي الله عنه، انه هو عبد مخير، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا ابا بكر، دعوا ابا بكر، والله ما منكم من أحد كان له علي فضل إلا مكافاته، إلا أبا بكر مكافاته لم أستطع مكافاته، ومكافاته تركت لله تعالى، إنا من الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر، فصدوا والأبواب كلها إلا خوفة أبو بكر۔ فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والله افہمنا ابو بکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ تعالی، او لوگوں ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہے، اگر وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے، فاختار عند اللہ، ایک روایت، دوسری روایت میں فاختار ما عندہ، تیسری روایت میں الفاظت فاختار لقاء اللہ، انہوں نے اللہ کریم کی ملاقات کو پسند کیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق سامنے
کھڑا ہو کے اٹھ جاتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر فدئی تو نفسی، اللہ کے پیغمبر میری جان قربان ہو، فدئی تو ابھی میرا باپ قربان ہو، فدئی تو امی میری ماں قربان ہو، فدئی تو نفسی میری جان قربان ہو، فدئی تو مالی میرا مال قربان ہو، فدئی تو کل ما عملک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر میں جس چیز کا مالک ہوں میں قربان کروں محمد تیرے وجود پہ۔ اور یہ صحابہ جشن میلاد کا نیکی ہوتی تو جانے دیتے ہیں محمد کے اشاروں پہ، کیا وہ جشن میلاد کا کر سکتے تھے کہ نہیں؟ تو فرمایا اللہ کے پیغمبر میری جان قربان۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، دوسرے صحابہ کرام موجود ہیں، کہتے ہیں عبدن خیرہ اللہ تعالی، ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا۔ کہتے ہیں یہ بات ہم میں سے کسی کو سمجھ آئی کہ وہ بندہ کون ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا؟ تو کہتے ہیں اعلمنا و افہمنا ابو بکر، اللہ کی قسم سب سے زیادہ ہم میں سے علم والے اور سمجھ والے جو تھے وہ ابو بکر صدیق تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عبدن مخیرا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں وہ بندہ جس کو اختیار دیا گیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پہ یہ آخری خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی مقاصر بکم الامم فلا تصودوا وجہی یوم القیامہ۔ ایک اور بات آپ نے فرمایا لوگو کل من سیتبعنی من امتی الى یوم القیامہ یبلغوا منی السلام، ابلغوا منی السلام کل من سیتبعنی من امتی۔ اور لوگو میں محمد کی امت میں سے قیامت تک جو بھی میری سنت کی پیروی کرے اس کو میں محمد کا سلام دے دوں۔ تیرے لیے محمد نے سلام بھیجا ہے کب تک؟ جب تک تو پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتا، جب تو بدعات میں چلا گیا تو قیامت کے دن محمد تیری طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اب جس وقت وفات ہوئی نبی علیہ السلام کی، اور ربیع الاول یوم الاثنین وقت طلوع الشمس، چاشت کا ٹائم ہے، 12 ربیع الاول سوموار کا دن، چاشت کا ٹائم جب وفات ہوئی۔ میں وہ ساری تفصیل بیان نہیں کرتا، بس ایک بات بیان کر دیتا ہوں، ٹائم بھی ہو چکا ہے، علماء بیٹھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فجر کی نماز پڑھا کے مقام صنف کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے جس وقت واپس آئے خبر معروف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے ابو بکر صدیق آ کے اپنی پیشانی مبارک ہٹا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سے کپڑا ہٹا کے دونوں بازوؤں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فاحتضنہ، آپ کو گلے لگایا، فقبل بین عینی، آپ کی پیشانی مقدس پہ بوسہ دیا، تو فرمایا ما اجملک حیا وما اجملک میتا، اللہ کے پیغمبر نہ تو آپ کی زندگی میں کوئی زیادہ خوبصورت تھا آپ سے، اللہ کی قسم محمد وفات کے بعد بھی تجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، حیات اور کیا ذکر کیا کہ ایک ہی چیز ہوتے تو الگ الگ ذکر کرنے کی ضرورت۔ دوسرا جملہ ابو بکر صدیق کا، فرمایا اللہ کے پیغمبر طبت حیا و طبت میتا، اللہ کے پیغمبر زندگی میں بھی پاک اور موت کے بعد بھی لا یجمع اللہ علیک موتۃ، اللہ کے پیغمبر یہی موت تھی جو آپ کے اوپر آ چکی ہے، دو موتوں کو اللہ آپ کے اوپر کبھی بھی جمع کر سکتا۔ پھر جا کے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا، میں بندے کا نام نہیں لیتا، وہ ہمارے اوپر طنز کرنے لگا، طنز سمجھ لے، طنز۔ اور یہ من کان یعبد محمد، یہ علامہ صاحب کی نقل اتار کے ہمارے سامنے یہ طنز کرنے لگا ایک خاص موقع پہ۔ تو یعنی یہ چیز کیا سمجھتے ہیں؟ صدیق اکبر کا خطبہ ان کی جانیں نکال دیتا ہے، اس لیے علامہ صاحب کی طرز لگا کے ہمارے سامنے یہ بطور طنزیہ کے اس نے پڑھا کہ یعنی یہ خطبہ علامہ صاحب پڑھتے تھے بطور طنز کے۔ ان ظالموں کو یہ حیا نہیں آتا، وہ ظالموں یہ علامہ صاحب کا خطبہ نہیں، یہ صدیق اکبر کا خطبہ ہے۔ ایسے یہ نادان لوگ ہیں۔ من کان
याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। सिद्दीक ने कहा क़द मात। अब जो सिद्दीक का नाम लेने वाले हैं उनका मतलब यही है कि नबी अलैहिस्सलाम क़द मात, आप क्या हो चुके हैं। वमन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। वो जो मोहम्मद की इबादत करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, जो अल्लाह करीम की इबादत करते हैं अल्लाह ताला हमेशा जिंदा है। आगे कुरान की आयतें पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सारी कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ के सब सहाबा को यकीन हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम क्या हुआ है, फौत हो चुके। सहाबा को यकीन आया कि पैगंबर फौत हो चुके। आज के मुल्लाओं को अभी तक कुरान पे यकीन आया। अब सहाबाए किराम गम की वजह से आके निराहाल, 12 रबीउल अव्वल का दिन लोगों सहाबाए किराम के ऊपर कियामत है। कहते इतनी बड़ी मुसीबत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 15 रबीउल अव्वल को रात के टाइम पे नबी अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। दफन करके हजरत अबू हुरैरा हजरत अनस बाहर आ रहे थे। सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वक़फ़त इंद बाबिहा, वो अपने दरवाजे पे खड़ी थी। मुंह लपेटा है, कोई ऐसी बात नहीं की जो पैगंबर की शरीयत के खिलाफ है। तो हजरत फातिमा ने एक जुमला फरमाया या अनस ताबत अनफुसकुम अन तहसुत तुराब अला वजहि शरीफ। ओ मेरा भाई अनस, ओ मेरे पैगंबर के साथी अबू हुरैरा, सहाबाए किराम, कैफा कैसे तूने मोहम्मद के चेहरे पे मट्टी डाली, कैफा अन तहसुत तुराब अला वजहि शरीफ, कैसे मोहम्मद के चेहरे पे तूने मट्टी डाल दी है। सहाबाए किराम कहते हैं या बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम हमारा दिल नहीं करता था, लेकिन क्या करें, तेरे बाप मोहम्मद की सुन्नत है। अगर तेरे बाप मोहम्मद की सुन्नत ना होती, अल्लाह की कसम हम कभी भी मोहम्मद की कब्र के ऊपर मट्टी। तो हसन इब्ने साबित पीछे खड़े हैं, वो कहती हैं या कब्र रसूल व बुरिकत बिलादुन सराइहा रशीदुन सद्दतु बुरिकत बिलादुन तय्यबा सफीहुन बिहि रशीदुन मुनद्ददु। ओ मोहम्मद की कब्र तुझे मुबारक हो कि तेरे पेट में मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। मोहम्मद के आने से पहले तेरा मकाम वो नहीं था, जब मोहम्मद आ गए उसके बाद इससे आला जगह कोई दुनिया में मौजूद। लिहाजा 12 रबीउल अव्वल जश्न मीलादुन नबी किसी सहाबी से साबित, कुरान हदीस की तो अलग बात। आपको मैं 132 हिजरी तक बनु उमैया का जमाना शुमार कर चुका हूँ। 900 साल तक बनु अब्बास का जमाना रहा, उसके बाद सऊदी हुकूमत का जमाना आया। ये बिदत में कोई भी शरीक, ये पता कहां से निकली, ये बाबल इराक का। पता बाबल कौन सा, पता कौन सा बाबल है, और जिसमें ये इन लोगों ने फरिश्तों को उल्टा लटकाया हुआ, वो बाबल शहर, वो हारूत और मारूत वाला शहर जो इन्होंने बनाया हुए। हारूत और मारूत फरिश्ते शरिश्ते ये इन्होंने बनाया हुआ, कहते उनको उल्टा लटकाया हुआ। वो फरिश्तों का क्या काम है भाई बाबल शहर में उल्टा लटके रहे, उन्होंने जादू सिखाया था इसलिए उनको उल्टा, ना तो फरिश्ते थे ना फरिश्तों ने जादू सिखाया, ये सब की सब बयानी है, फरिश्ते ये काम ऐसा करते। वो बाबल शहर, उस बाबल शहर से 6ठी सदी में इस रस्म का आगाज हुआ, और जिस मौलवी ने इसके बारे में बताया उसका नाम है अम्र इब्न दहिया। उसके बारे में इमाम इब्न हजर दूसरे मुहद्दिसीन का कौल देखो, वो कहते हैं वो कैसा आदमी था, खबीसुल लिसान अहमक़ शदीदुल किब्र। वो मौलवी अम्र इब्न दहिया गंदी जुबान वाला था, उलमाए हक के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल करने वाला आदमी था। ये बादशाहों का तरीका मोहम्मद और सहाबा का तरीका, तुम्हें बादशाहों और अबू लहब के तरीके मुबारक हो, हमें कुरान और मोहम्मद